ہر کلمہ گو دعوت دینے والا اور دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آ رہی تھی اس پر صبر کرنے والا اور اس کو برداشت کرنے والا. کہا یہی تکلیفیں ہیں اور یہی مجاہدے ہیں, یہی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ باطل کے طاقت کو پاش پاش کر کے ختم کرے گا. اس لیے ہماری جماعتوں میں پیدل چلنا, بھوک پیاس کو برداشت کرنا, اللہ کے لیے لوگوں کی سننا اور سہنا کا, پیدل چلنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور پیدل چلنے کی مشقت اور گرد و غبار پڑنے سے اللہ باطل کی طاقت اور حصار کو توڑ کر ایمان اور ایمان کی فضاؤں کو قائم فرمائیں گے. تبلیغی بیانات آفیشل آن یوٹیوب. تو معلم علم دے رہے ہیں تو صحابہ کرام یہ نہیں کہ ایک خاص جگہ ہو, جو کچھ حضور سے سنتے تھے دوسروں کو سناتے تھے, فضائل ہوں, آخرت کے تذکرے ہوں, احکام ہوں, فوراً سنتے ہو پہنچاتے. اس لیے کہ دوسرا عمل تعلیم و تعلم ہے, سیکھو اور سکھاؤ. ایسے 100% مسلمانوں تک یہ دین پہنچ رہا تھا. اور ذکر و عبادت, نمازوں کو بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور دعا, اور پھر یہ ساری خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ یہ اعمال تھے. فرمایا اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے 10 منٹ کی نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احکام کو ماننا ہے. اللہ 5 اذانیں دلواتے ہیں, مؤذن کو کھڑا کرتے ہیں. اذان کے یہ کلمات نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور مجموعہ ہے, اور اذان دلوا کر اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں, اور اب اپنے گھر بلا کر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. پھر دیکھتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان میرے احکام کا پابند ہے. اور جب یہ نماز میں پابند بن جاتا ہے تو پھر ساری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہر قدم پر, ہر شعبے میں, ہر جگہ پر, ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند بننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بننا, یہ 24 گھنٹے کی زندگی, یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا دین. تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ حضور نے فرمایا کہ 100% مسلمان ان اعمال والے ہیں, میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. تو حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی آج یہ امت اس محنت کے ذریعے اسی بات پر لایا جا رہا ہے کہ 100% یہ دعوت دینے والے ہوں اور دعوت دے کر اپنا ایمان بنانے والے ہوں, 100% عبادت پر آ کر سارے شعبوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنے والے ہوں, اور علماء سے اور تعلیم کے حلقوں سے فضائل اور علماء سے مسائل کا علم لے کر یہ دوسرے انسانوں کو سکھانے والے ہوں, اور اپنی عبادات کو اچھے سے اچھا بنانے والے ہوں, اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنائیں. جتنے زیادہ یہ اعمال امت میں آ جائیں گے اللہ وہی خیریں اور برکتیں ظاہر فرمائیں گے جو حضور کے زمانے میں ظاہر فرمائی تھی. اس زمانے کا بہترین ہونا ان اعمال کی وجہ سے. تو بھئی کیا خیال ہے, ہمیں ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے جمع ہوئے ہیں, اسی لیے اس میدان میں آئے ہیں, 3 دن سے بات سن رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے, اور کامیابی کے لیے اللہ نے اپنے دین کو مدار بنایا ہے کہ اللہ کے احکام زندگیوں میں زندہ ہو جائیں, اور اس کا سبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. اسی لیے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھنا. اس لیے حضور نے فرمایا انا حظکم من النبیین, اے میری امت فخر کرو کہ اللہ نے نسبتیں تو آخرت میں اللہ کی نسبت چلے گی, اللہ کے نبی کی. یہ قومیں, یہ علاقے, یہ زبانیں یہ دنیا میں تعارف کے لیے ہیں, یہ فخر کرنے کے لیے نہیں, یہ تو صرف جان پہچان کے لیے ہے, ورنہ اصل نسبت ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. یہ آخرت میں نسبت چلے گی. تو اس امت کو نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اور قیامت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑ کر ہمیں پکارا جائے گا. اس لیے فخر کرو, ناز کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارا رسول مقتدی بنایا ہے, اور اس کی محنت میں اور اس کے غم اور فکر میں اللہ نے تمہیں ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے, اور فرمایا یہ میرا نصیبہ ہے کہ امتوں میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ امت تھی اللہ نے وہ میری امت بنائی. انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم, اور تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم سارے انسانوں کی ہدایت, نفع رسانی اور اللہ سے ملانا
کس کے لیے نکالے گئے ہو اور اس کا راستہ کیا ہے کہ مسلسل اللہ کا حکم اللہ کے احکام کے تم حکم کرتے رہو گے اور اللہ کے نافرمانیوں سے روکتے رہو گے، فضائیں پاک ہوتی رہیں گی، یہ دھرتی گناہوں کی آلائشوں اور بدبوؤں اور سیاہیوں سے پاک ہوتی رہے گی، اور اس پر بسنے والے ایمان کی فضاؤں میں سانس لیں گے تمہاری اس محنت کی وجہ سے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرے۔ اور سب سے اچھا معاملہ کیا ہے کہ دین کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑ کر اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دینا، کہ جن خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو بھائی اس لیے یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، پچھلی زندگی ہماری اس کے بغیر گزری، اس سے اللہ سے معافی مانگے، اور جتنا مجمع آیا مقصد یہی ہے کہ آئندہ کی بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، یہ عزم کر لے اے اللہ اب تو تیرے دین پر چلنا اور تیرے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانا اور ان کو کامیابی والے راستے پر ڈالنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہاں ہم نیت کریں گے اور آسمانوں پر اللہ کے ہاں اس امت کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، تیار ہیں اس بات کے لیے؟ سب کے سب اس نیت کو کریں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، تیرے نبی کی محنت کرنے والے ہیں، ایک ایک انسان تک تیرے پیغام کو پہنچائیں گے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جیسے دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یہ محنت بھی اللہ نے بالکل آسان کی۔ اس محنت کے لیے اللہ نے کسی انسان کو جسم سے باہر چیز کا محتاج نہیں بنایا، بس دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اور اگر اللہ نے باہر کی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں میں بھی اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں، ان کے لیے اور آگے فضیلت کی بات۔ جن کو نعمتیں نہیں ملی ان کو تو صبر پر اور قناعت پر اللہ درجات عطا فرمائیں گے، اور جن کو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ایک اجتماعی محنت ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کی۔ جماعتوں میں نکلنا جیسے صحابہ کرام نکلتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اب کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، جماعتیں بن رہی ہیں اللہ کے راستے میں جائیں گے، لیکن جو واپس جا رہے ہیں تو بھائی وہ بھی اس محنت والا بن کر اس محنت کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ جانا بھی بہت مبارک ہے۔ ہمارے عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دکاندار مت کہو، اپنے آپ کو آفیسر اور جو ہے ملازمتوں والا مت کہو، اپنے آپ کو کارخانہ والا مت کہو۔ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس میں اللہ کے احکام پورے کرنے ہیں، ان کی طرح نسبت سے ہم اپنی قیمت گھٹا دیں گے، بلکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور کی محنت والے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے والے ہیں۔ تو بھائی نیت کی نا انشاءاللہ، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں اور اپنے گھروں کو بھی ان محنت کے اعمال سے آباد کریں۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی جماعت کی صورت میں جانا ہے، ید اللہ علی الجماع، کہ 12 10 آدمی کی جماعت مل جائے، بن جائے، ایک ذمہ دار ہو اور وہ جماعت کی صورت میں نکلے، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے۔ اور جہاں تشکیلیں ہو رہی ہیں تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میدان سے اللہ کے بہت بہتر تو یہ تھی کہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوتا، لیکن کتنے خوش قسمت و مبارک لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ کرام نے مختلف ادوار میں حضور سے پوچھا، مردوں نے عورتوں نے، یا رسول اللہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کیا ہم یہاں گھروں میں رہتے ہوئے، مقام پر رہتے ہوئے پورے دن پر چلیں اور ایسے اعمال کریں کہ ہم ان کے درجے کو پہنچ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلے تم نماز شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک نماز سے سلام نہ پھیرو، اور تم جو ہے روزہ شروع کر دو، ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو، یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت سفر جو ہے گھنٹوں کا، دنوں کا نہیں ہوتا تھا، ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔
ان کے جسم پر پڑنے والی غبار ایک ایک قدم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے حضرت حضور کے انتقال کے بعد صحابہ میں رائے مختلف ہوئی، لیکن ابوبکر نے کہا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا ہے۔ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، مدینے میں آ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق خود اس لشکر کو روانہ کرنے میں ساتھ چلے۔ اے اسامہ، میں تمہیں روانہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جانے کو، اور یہ خلیفہ رسول ہے، امت کے سارے معاملے کو سنبھالا ہے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے تھے۔ فرمایا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی تو حضرت ابوبکر کو اس کا بڑا رنج تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا ابوبکر ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ کسی سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہے، تو اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کسی کا نام لے کر کسی ایک کو مخاطب کر کے آپ یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ ایک عمومی بات فرماتے تھے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا مالی اوذا فی صاحب ابو بکر، اے میرے صحابہ کیا ہوا، میرے ابو بکر کو رنجیدہ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تم جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے، کہ جب میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر آیا تھا اور تم سے بات کی، تم سب تردد میں پڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور جہاں تم طرح طرح کی بات کرنے لگے۔ ابو بکر ہی روئے زمین کی وہ ہستی ہے کہ جب میں نے اس کو دعوت دی، میری بات ختم ہوئی نہیں کہ ابو بکر نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر یہ جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی سواری موجود ہے لیکن پیدل چل رہے ہیں، اس سواری کی نکیل یا لگام عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں۔ حضرت اسامہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں اور پھر ساتھ چلیں، یا پھر مجھے نیچے اترنے دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ بہت چھوٹی عمر کے تھے حضور کے اکثر صحابہ، چھوٹی عمر اور جوانوں سے اللہ نے کام لیا۔ اللہ آج ہمارے جوانوں کو بھی اپنی جوانی دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ جب سارے صحابہ حضرت عمر حضرت ابوبکر اس وقت جوانی کی عمر میں تھے، اور جو نوجوانوں نے کتنے حضرت اسامہ حضور نے ان کو امیر بنایا 17-18 سال کی عمر میں۔ معاذ ابن جبل جب ایمان لا، ان کی بھی 18-20 سال کی عمر، ان کے تو انتقال کے وقت بھی شاید 28 یا اس سے کچھ زیادہ کی عمر تھی۔ تو حضرت اسامہ چھوٹے، اے ابوبکر یا آپ سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے دیں۔ کہا اے اسامہ، نہ تمہیں نیچے اترنے دوں گا نہ میں خود سوار ہوں گا، چھوڑ ابوبکر کو۔ اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی وجہ سے جو غبار پڑے تو ابوبکر کو اپنے قدم اس اللہ کے راستے کے غبار سے غبار آلودہ کرنے دے، کیونکہ ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں دیں گے، 700 گناہ معاف فرمائیں گے اور 700 درجات بلند فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں فوراً نکلنا، جمع ہو گئی جماعت، اور جمع ہو کر پھر نکلنے کے دو کی جوڑی بنا دی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی، رات کا وقت تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رات گھروں میں گزار لیں اور صبح کو ہم اللہ کے راستے میں جائیں۔ تو حضور نے حکم نہیں فرمایا میرے صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ حضور کی منشا سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں نکلے۔